پتا تو ہوگا کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کو آگ میں پھینک دیا تھا. آگ میں پھینک دیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ آگ سے زندہ سلامت نکل آئے. تو آپ کے قوم، آپ کے لوگ آپ کو زندہ جلانا چاہیں اور آپ یہ کہیں گے نہیں حضرت ابراہیم ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے رہے، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ چلیے میں اس کو میں ایڈریس کرتا ہوں. کریں. 60.4 میں اللہ یہ فرماتے ہیں میری قوم، ماں باپ بہن بھائی سب سے میری دشمنی اور نفرت ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن ان کا وہ یہ لکھتے ہیں کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کہاں پہ لکھا ہے کہ تم نے مجھے آگ میں پھینک دی اسی لیے؟ اچھا دکھائیے مجھے کہاں پہ لکھا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں سورہ انبیاء میں. ہر چیز کا جواب قرآن کریم میں ہے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کی معلومات قرآن کے تعلق سے بالکل صفر ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات کہاں لکھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم. ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ بھئی تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو غیر اللہ کی، بتاؤ یہ کچھ کر لیں گے کیا تمہارا، تمہیں نفع نہیں دے سکتے، آئیڈل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں بچا تو انہوں نے کہا کہ حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. یہ سب وہی قوم ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. چونکہ اس نے تمہارے معبودوں کو اسپیچ لیس کر دیا، اپنی معبودوں کی مدد کرو اور جلاؤ. اور آگے کہہ رہے ہیں ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کام کرو. اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا کہ اے آگ تو سلامتی اور کا باعث اور ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. وارادوا به کیدن، انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ مکر کرنا چاہا، یہ پلاٹنگ کرنی چاہی. فجعلناہم الاخسرین، اور ہم نے انہی کو لوزرز بنا دیا. تو اگر اللہ تعالیٰ اس موقع پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہ کرتا کہ جن کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، کس کام کے لیے؟ ارے بھائی ہمارے معبودوں کو بچاؤ، انہوں نے آرگیومنٹ میں ہمیں نمٹا دیا، تو وہ تو جل گئے تھے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محبت کا اظہار کریں. پورا جب تک کہ کانٹیکسٹ سامنے نہیں ہوگا نا تو آپ کو چیزیں سمجھ میں چونکہ آپ کو پتہ نہیں. جب میں کیا کہتا ہوں قرآن سے ہی ریفرنس، آپ نے کو قرآن میں دکھا دو، قرآن سے ریفرنس دے دیے بھائی، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ریفرنس دیے گئے. لیکن آپ یہاں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ سمجھیں اور آپ اس کو مانیں. ہماری نیت اگرچہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو سمجھا دیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ نہیں مانیں گے. اس کے باوجود بھی میں آپ سے بات کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے آڈینس کو سمجھ میں آ جائے. بالکل ٹھیک ہے، میں بھی اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کی آڈینس کو پتہ چلے کہ اسلام کی اصلیت کیا ہے. وہ پتہ چل گیا، وہ پتہ چل گیا. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو ایمان میں لے کر آئے. اس کے لیے ہم دعا کو ہیں. باقی سب آڈینس کو پتہ چل گیا. بہت بہت شکریہ.